لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ گنتی کے ایام بچے ہیں کہ یہ عظیم مہمان ہمارے درمیان جلوہ افروز ہونے والا ہے۔ ہمارے گھر جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، تو جتنی اہمیت والا مہمان ہوتا ہے تیاری بھی اتنی زیادہ کی جاتی ہے۔ اور ایسا مہمان جو ہماری مغفرت کرانے آیا ہو، ایسا جو مہمان جو ہمیں بخشوانے کے لیے آیا ہو، تو ایسے مہمان کے آنے پر ہمیں کس قدر کوشش کرنا ہوگی، کس قدر زیادہ تیاری کرنا ہوگی۔ محترم سامعین کرام، رمضان اللہ عز و جل کا احسان ہے۔ اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتا کہ سارا سال ہی رمضان۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی علیہ وجہہ الکریم کا یہ قول کتنا نرالا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ عز و جل اس امت پر عذاب دینا چاہتا ہے، اللہ عز و جل کو اس امت پر عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو سورہ اخلاص اور رمضان عطا نہ کیا جاتا ہے۔ مطلب کہ جو مہمان آ رہا ہے یہ ہمیں بخشوانے کے لیے آ رہا ہے، مغفرت کرانے آ رہا ہے۔ کاروباری لوگ، بزنس مین بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی اسٹور پر کوئی ڈسکاؤنٹ سیل لگی ہو، کوئی آفر لگی ہو تو وہاں رش لگ جاتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں وہاں سے پرچیزنگ کر لوں، خریداری کر لوں۔ تو محترم سامعین کرام، رمضان المبارک میں بھی یہ ڈسکاؤنٹ سیل موجود ہے۔ رمضان المبارک سے بھی اگر کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ ڈسکاؤنٹ سیل رمضان کی ہر گھڑیوں میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں فرض نماز کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے، جبکہ نوافل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ جہنم کو تالے لگا دیے جاتے ہیں، جنت کو سجا کر کھول دیا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، ہم جو کہتے ہیں نا کہ فلاں کے منہ سے بو آ رہی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے پیسٹ نہیں کیا شاید اس وجہ سے آ رہی ہے۔ جو روزہ دار کے منہ سے سمیل آتی ہے، جو بو آتی ہے، اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ہر سجدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور سرخ یاقوت کا جنت میں محل تعمیر کیا جاتا ہے۔ پھر وہ کتنا خوش نصیب ہے جس سے یہ ساری برکتیں ملتی ہیں، اور اسی کے برعکس وہ کتنا بد نصیب ہے جو رمضان میں بھی عبادت نہ کرے، رمضان میں بھی اللہ عز و جل کو راضی کرنے میں کامیاب نہ ہو۔ روزانہ افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ گنہگار بخش دیتا ہے رمضان میں، جبکہ رمضان میں جب جمعہ کی ساعتیں آتی ہیں، جمعہ کا مبارک دن آتا ہے، تو اللہ عز و جل اس جمعہ مبارک کے دن کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ محترم سامعین کرام، گویا رمضان ہمیں بخشوانے کے لیے آ رہا ہے۔ یہاں ایک اور امپورٹنٹ بات سنتے چلیے کہ رمضان میں نیکیاں تو کرنی ہی کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ شیطان بند ہے لیکن ہماری اپنی عادتیں بھی تو ہیں، حرام دیکھنے کی عادتیں، گناہ کرنے کی عادتیں، حرام سننے کی عادتیں، گانے باجے سننے کی عادتیں، لغو دیکھنے کی عادتیں، ٹک ٹاک پر بس اسکرول کرتے جاتے ہیں کہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس سے ہمیں کوئی فائدہ مل جائے گا۔ محترم سامعین کرام، ان تمام چیزوں سے بھی بچنا ہوگا۔
جبکہ رمضان مبارک میں عبادت کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، وہیں جو گناہ ہے اس کی پنشمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے۔ لہذا رمضان مبارک میں نیکیاں تو کرنی ہی کرنی ہے ہر صورت، لیکن گناہوں سے بھی خود کو محفوظ رکھنا ہے اور بچا کر رکھنا ہے۔ شیر خدا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ علیہ وجہ الکریم ایک قبر والے کے پاس سے گزرے، اس کا حال دیکھا کہ اس پر عذاب ہو رہا تھا، تو قبر والا حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ علیہ وجہ الکریم کی طرف متوجہ ہوا، چلا چلا کر کہنے لگا، اے علی، اللہ سے میرے لیے سفارش کیجیے، میرے لیے دعا کیجیے۔ تو مولا کائنات نے ہاتھ اٹھا دیے کہ اے خدا اسے بخش دے۔ ارشاد ہوا، اے علی اس کی سفارش نہ کیجیے۔ عرض کی، مولا بات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ رمضان کے روزے تو رکھتا تھا مگر رات گناہوں سے باز نہیں آتا۔ روزے رکھ کر گناہ کرنے والے کو اتنا عذاب، تو سوچیں جو رمضان میں روزے ہی نہیں رکھتا تو اس کے عالم کیا ہوگا۔ تو پلیز اس کو ایزی نہ لیں۔ نہیں معلوم کہ آئندہ رمضان دیکھنا ہمیں نصیب ہوگی کہ نہ ہو، بلکہ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم جو آنے والا یہ رمضان ہے جو چند گھڑیوں میں چند دنوں میں ہمارے درمیان جلوہ افروز ہونے والا ہے، یہ بھی ہمیں دیکھنا میسر ہو یا نہ ہو، کیونکہ دنیا کا دستور تو ہمارے سامنے ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کس کا وقت اجل کب آ پہنچے، اور وہ اس دنیا سے اس دنیا کی طرف کوچ کر جائے۔ لہذا جو وقت میسر ہے اس میں اس مہمان کی بہتر سے بہتر انداز میں استقبال کی تیاری کریں، تاکہ ہم اللہ عز و جل کو راضی کرنے میں اس ماہ مبارک میں کامیاب ہو سکیں۔ محترم سامعین کرام، ہمیں اس ماہ مبارک میں روزے بھی رکھنے ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، تلاوت قرآن کرنی ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، ناداروں کی داد رسی کرنی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کیسے گزارا کرتے تھے؟ حضور علیہ السلام کی ذات تو ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ان کے علاوہ اور کوئی رول ماڈل تو ہو ہی نہیں سکتا نا، کہ جتنا حضور علیہ السلام رمضان المبارک کے لیے تیاری کیا کرتے تھے، ہم اگر اس کی پیروی کرنا شروع کر دیں تو ہم بھی نجات پا جائیں گے۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رمضان کے استقبال اور اس کی تیاری سے متعلق جتنی احادیث مبارکہ ہیں، ان تمام کا جو نچوڑ ہے، ان تمام کا جو حاصل ہے، وہ یہ کہ رمضان مبارک کے آنے سے قبل حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عبادت پر کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام، ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم اس کی تیاری کے بارے میں ہی نہیں سوچے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو راتوں کو جاگا کرتے تھے، بستر پر بہت کم جاتے تھے، بلکہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، راتوں کو رو رو کر گریہ وزاری کرتے تھے، رب کو مناجات کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بھی متغیر ہو جاتا، بدل جایا کرتا تھا، اتنا حضور شب بیداری کیا کرتے تھے، اتنی اللہ عز و جل کی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے۔ محترم سامعین اکرام، جبکہ ہمارا یہ حال ہے، دن بھر ہم اگر بھوکا رہتے ہیں تو ڈٹ کر افطار میں کھاتے ہیں، پھر مغرب کی نماز پڑھ کر آتے ہیں پھر کھاتے ہیں، پھر اگر ہم تراویح پڑھتے ہیں تو تراویح پڑھ کر آنے کے بعد پھر کھاتے ہیں، سحری پر پھر کھاتے ہیں کہ ہمیں سارا دن بھوکا رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ رمضان مبارک کا جو ماہ ہے، مہینہ ہے، یہ فوڈ فیسٹیول نہیں ہے، بلکہ اس بات کے احساس کرنے کا مہینہ ہے کہ یہ جو ہم بھوکا رہتے ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو ان کا نادار ہے، کھانے پینے کا نہیں ہے، ان کا ہم احساس کر سکتے ہیں، ان کے لیے ہمارے دل میں جو کڑھن ہے اس کا ہم اظہار کر سکتے ہیں، اس تکلیف کو فیل کر سکیں کہ وہ غریب جن کو کھانے پینے کے لیے میسر نہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا، اس فیلنگ کو ہم فیل کر سکتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے ہم پر فرض کیے ہیں، ان تمام کا جو مقصد ہے نا، رب کریم جو ارشاد فرماتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ محترم سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی ہے، بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے سخاوت
رمضان المبارک میں ایسا بہتا جیسا کہ تیز آندھی یا اس سے بھی زیادہ۔ محترم سامعین کرام، یہ جو راتیں ہیں، یہ جو ایام ہیں، یہ مانگنے کی راتیں ہیں، نوافل پڑھنے کی راتیں ہیں، قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کی راتیں ہیں۔ اس رمضان مبارک کی ہر گھڑی کو ہم اپنے لیے لائف چینجنگ رمضان بنانے میں اگر کامیاب ہو جائیں تو ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور کامیابی ہو ہی نہیں سکتی۔ محترم سامعین کرام، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ صرف قرآن مجید ہی رمضان مبارک میں نازل نہیں ہوا، بلکہ توریت بھی رمضان المبارک میں نازل ہوئی، انجیل بھی رمضان المبارک میں نازل ہوئی، زبور بھی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نازل ہوئی۔ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ رمضان المبارک کی اہمیت کس قدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمانی کتابیں ہیں ان کو نازل کرنے کے لیے اسی مقدس مہینے کا انتخاب فرمایا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور اس ماہ مبارک کے استقبال کے لیے ایک اور ضروری چیز یہ ہے، وہ یہ کہ اس ماہ مبارک کے شروع ہونے سے پہلے ہی اگر ممکن ہو سکے تو ہم اپنے اموال کی پوری زکوٰۃ نکال دیں۔ پوری زکوٰۃ نکالیں گے تو انشاءاللہ رب عز و جل کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ محترم سامعین کرام، اب یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے ہی تو دیا ہے تو اسی پر زکوٰۃ ہے۔ اگر رب عز و جل ہمیں دیتا ہی نہیں تو ہم زکوٰۃ کس بات کی ادا کرتے ہیں؟ لہذا یہ رب عز و جل کا ہم پر کرم ہوا کہ رب نے ہمیں مال عطا فرمایا۔ اب اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو اس کی زکوٰۃ 2.5% ادا کرنی ہوگی۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اگر کسی کے پاس سونا 7.5 تولہ نہیں، چاندی 52.5 تولہ نہیں، تو پھر ان دونوں کو جمع کر لیا جائے گا۔ اگر اس کی رقم 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچتی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اس کا 2.5% ادا کرے۔ اگر اس کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں، ہاں اتنی رقم موجود ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچتی ہے، جو آج کے دور کے حساب سے پاکستان میں تقریباً جو کم و بیش 1,35,000 کچھ روپے کی بنتی ہے، تقریباً 1,36,000 روپے آپ سمجھ لیجیے۔ یہ اگر کسی کے پاس کیش کی صورت میں ہے تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی تو اس کا 2.5% سے ادا کرنا ہوگا۔ اگر کسی کے پاس سونا بھی اتنا نہیں ہے، چاندی بھی اتنی نہیں ہے، اتنی رقم بھی نہیں ہے، تو علماء کرام، فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ وہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت جو بھی سونا ہے اس کو ایک جگہ رکھے، چاندی جو بھی تھوڑی بہت ہے وہ رکھے، اور جو کیش کی صورت میں رقم ہے یا پرائز بانڈ وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو رکھے، یا وہ تمام اشیاء جو اس کے پاس ہیں ان کی مالیت جمع کر لے۔ اگر ان سب کو جمع کرنے کے بعد اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی یعنی آج کے دور کے لحاظ سے 1,36,000 کم و بیش یہ رقم بنتی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، وہ صاحب نصاب کہلائے گا تو اسے ان کا 2.5% ادا کرنا ہوگا۔ اور زکوٰۃ کے لیے یہ ہے کہ اس چیز پر سال بھر گزرا ہو اور وہ تمام چیزیں جو ضروریات اصلیہ سے زائد ہوں، جو آپ کے استعمال میں نہ ہوں، سونے چاندی کے علاوہ، ان تمام چیزوں پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ تو محترم سامعین اکرام، وہ تمام چیزیں جو ہم بچوں کی جہیز کے لیے تیار کر رکھتے ہیں یا اپنے جہیز میں ہمیں ملی ہوتی ہیں وہ ساری پیٹیوں میں بند کر کے رکھتے ہیں، تو ان تمام کا بھی جائزہ لے لیا کریں۔ جب کیلکولیٹ کیا کریں تو ان تمام چیزوں کو بھی جمع کر لیا کریں، ان کی مالیت کا بھی اندازہ لگا کر پھر زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ اور زکوٰۃ کبھی بھی اندازے سے نہیں دیا کریں بلکہ پوری کیلکولیٹ کر کے ہر چیز کا حساب لگا کر پھر زکوٰۃ دیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی ملے گی اور انشاءاللہ ہماری زکوٰۃ بھی مکمل ادا ہو جائے گی۔ اور انشاءاللہ عز و جل جب ہم زکوٰۃ ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم گویا کہ اپنے مال کو پاک کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم کہ یہ مال کا میل ہے، جس کے ساتھ ملتا ہے اسے بھی میلا کر دیتا ہے، اس کی باعث بیماریاں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ تو وہ مال، بقیہ مال کو پاک کرنے کے لیے جو زکوٰۃ جس مال کی ادا کر دی جائے تو اس سے بقیہ جو مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو وہ مال بقیہ سارے مال کو بھی میلا کر دیتا ہے۔
دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اپنی زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قدموں میں محفوظ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ بندہ جب صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ بندے کے ہاتھ سے نکل کر دست قدرت میں چلا جاتا ہے، اور اللہ کریم تمہارے صدقوں کو پالتا ہے جس طرح تم اپنے جانوروں کو پالتے ہو۔ فرمایا بندہ کھجور کا صدقہ دے گا، اللہ عز و جل پہاڑ جتنا عطا فرمائے گا، اس دن بھی ملے گا اور ملٹی پلائی ہو کر بعد میں بھی ملے گا۔ بلکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، نہ ادھر کم ہوتا ہے نہ ادھر کم ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اگر آپ اگلے سال سے بھی زیادہ زکوٰۃ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، جو آپ نے گزشتہ سال زکوٰۃ دی تھی اللہ پاک نے اس کو ملٹی پلائی کر کے آپ کو ادا فرما دیا، تبھی تو آپ اس سے زائد زکوٰۃ دینے میں آج کامیاب ہوئے، کیونکہ مال زیادہ ہو گیا ہے۔ لہذا اسی طرح سے ہر بار اپنے اموال کی زکوٰۃ آپ لازمی نکالا کریں۔ محترم سامعین اکرام، یہ بالکل صحیح مہینہ ہے چیریٹی کرنے کا۔ اس ماہ مبارک میں سب سے پہلے اپنے خاندان میں، پڑوس میں، اپنے علاقے میں، شہر میں دیکھیے کوئی اگر سفید پوش ہے جو مانگتا نہیں ہے، جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے لیکن وہ مانگے گا نہیں، سوال نہیں کرے گا، جو پیشہ ور گداگر ہیں انہیں زکوٰۃ نہ دیں، انہیں زکوٰۃ بالکل بھی نہ دیں، ان کا پیشہ ہے، آپ کی زکوٰۃ یا اس طرح ادا بھی نہ ہو۔ ہاں وہ لوگ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، سفید پوش ہیں، ان کا حق زیادہ ہے، انہیں ادا کیجئے، دینی مدارس کے لیے اپنی زکوٰۃ دیجئے، تاکہ جو اللہ عز و جل کے پاک کلام کی ترویج اور اشاعت اور تعلیم کے سلسلے میں جو مفت میں وہاں پر طلبہ رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے اسباب بنائے جا سکیں، وہ بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کر سکیں، ان کے لیے کھانے پینے کی رہائش کے تمام سہولیات میسر کی جا سکیں، اور اس کے علاوہ مدارس کی تعمیر کرائیے اور اپنے ڈونیشنز دے کر مساجد کی تعمیر کرائیے۔ یہ تمام وہ کام ہیں جو اس ماہ مبارک میں کریں گے تو اللہ عز و جل کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس ماہ مبارک میں برکتیں بھی بے شمار ہیں، رحمتوں کا نزول بھی بے شمار ہے۔ یہ جب تمام کام ہم کریں گے اور پیشگی کی تیاری شروع کر دیں گے تو اللہ کریم کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اس ماہ مبارک میں جو رب کریم کی رحمتوں کا نزول ہوگا انشاءاللہ عز و جل ہمیں بھی اس سے حصہ مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو اس ماہ مبارک جو آنے والا ہے اس کا بہتر انداز میں استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے فضل سے ہمیں جب یہ ماہ مبارک میسر آ جائے تو اس کو راضی کرنے کی جد و جہد میں لگ جائے اور خوب عبادات کریں کہ ان عبادات کے ذریعے ہم اس ماہ مبارک اور اپنے پاک پروردگار عز و جل کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگی کی سب سے بڑی یہ کامیابی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بہتر انداز میں تیاری کرنے اور اس ماہ مبارک میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔